کبھی شاذ و نادر کوئی 2 مہینے میں 3 مہینے میں ہاؤ آر یو، ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، سارا کچھ دیٹ کائنڈ آف. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ کس نوعیت کا تھا فرینکلی؟ انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. ہاں دیکھیے جی، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں. تو وہ تعلق تو جاری رہتے ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں وہ جاری. آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ الیک سلیک کی حد تک جی. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، فائن، دیٹس آل. فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھ سمیت پارٹی کے کئی ارکان سے رابطوں میں تھے. ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن نے اعتراف کر لیا. کہا کہ میرے ساتھ فیض حمید کا تعلق الیک سلیک کی حد تک تھا، لیکن پارٹی کے دیگر ارکان کا ان کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق تھا میں نہیں جانتا. رؤوف حسن نے وضاحت کی کہ جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو تعلق توڑ لیں. پروگرام کیپٹل ٹاک میں رؤوف حسن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا. نون لیگ کے حنیف عباسی نے وعدہ معاف گواہوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف کے اپنے 9 لوگوں کے ساتھ کچھ حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران بھی 9 مئی کے بارے میں بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں. یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کئی ارکان اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں. تحریک انصاف کے دوسرے رہنما عامر ڈوگر نے ریٹائرڈ افسر سے تعلق رکھنے کو حق بجانب قرار دے دیا. یہ بھی اعتراف کر لیا کہ فیض حمید کا پی ٹی آئی حکومت میں ایک بڑا کردار رہا ہے. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت. کہا کسی ریٹائرڈ افسر سے دعا سلام رکھنا کوئی جرم نہیں، اس کی وجہ سے اگر کسی سے تعلق بن گیا ہوگا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عامر ڈوگر نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا. پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر ہے. پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم ناکام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھیں گے. عسکری قیادت کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت. آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر اعظم کو وار گیم اور خطرے کے میدان میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیٹرنس کا نظام جارحیت کی صورت میں کسی بھی مخالف پر سخت سزا کے نفاذ کو یقینی بنائے گا. وزیر اعظم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. خطے میں اسٹریٹجک استحکام برقرار رکھنے میں مسلح افواج کے اہم کردار کو تسلیم کیا. اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کی شرکت. پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار. یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے. پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. فوج نہ تو کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ ہی طرفدار. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا 2 ٹوک موقف. کہا اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. پاک فوج میں جاری خود احتسابی کا عمل اس کی واضح دلیل ہے. امید ہے کہ ایسی خود احتسابی سے باقی اداروں کو بھی ترغیب ملے گی کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اپنا منصب استعمال کرے تو وہ اسے جواب دے کریں.
بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کسی فرد یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے جس کے ثبوت اور شواہد ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ اور حیثیت ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی، تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔ بلوچستان جو ہے نا، یہ پاکستان کی جان ہے، یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے۔ دے ٹارگٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان، تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو، احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے۔ یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ۔ ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو، کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس۔ بلوچستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، دہشت گردوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ان میں ہمت ہے تو ہم سے مقابلہ کریں، معصوم لوگوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ دہشت گردی کرنے اور کرانے والوں کا اسلام یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان پاکستان کی جان، آن اور شان ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ بیرونی فنڈنگ سے بلوچستان سے متعلق احساس محرومی کا منفی بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی کا تاثر پایا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں۔ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 46,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے کلیئر کرایا۔ انسداد دہشت گردی کی جنگ مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے، کسی پاکستانی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ نئی افغان حکومت آنے کے بعد سے فتنہ خوارج کی سہولت کاری بڑھ چکی۔ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت فتنہ خوارج کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا خوارج کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ قبائلی اقدار سے۔ پاکستان نے ہمیشہ پڑوسی ملک افغانستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ دو برادر ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رخ نہ ڈالنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ فتنہ خوارج اور دہشت گردی سے جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے فتنہ خوارج سمیت ملک کو لاحق خطرات کے بارے میں بھرپور آگاہی دی۔ واضح کر دیا کہ تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے سویلین حکومت، اداروں اور قوم کو یکسو ہونے کی ضرورت ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کی جیو نیوز سے گفتگو میں رائے ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے حکومت بلوچستان کے موقف کی توثیق کی کہ صوبے میں ترقی نہ ہونے کا بیانیہ بنا کر کسی معصوم کے قتل کا جواز نہیں پیش کیا جا سکتا۔ دفاعی تجزیہ کار محمد علی نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی اعلیٰ ترین افسر فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ فیض حمید کا کورٹ
کورٹ مارشل تمام حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے لیے مثال بن جائے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے کہا فوج نے فتنہ خوارج کی افغانستان میں موجودگی پر واضح موقف دیا، ان خطرات سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ وفاقی حکومت کا بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ منظوری سمری سرکولیشن کے ذریعے حاصل کی۔ کابینہ کا پاک فوج سول آرمڈ فورسز حکومت کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو حراست میں لیا جا سکے گا۔ ترمیم سے فورسز کو دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ 5 سال میں آئی ٹی برآمدات کا $25 ارب کا ہدف حاصل کرنا ہے۔ تقریب سے خطاب میں کہا نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ فری لانسرز کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ گورننس کو پیپر لیس بنانے اور ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق تجاویز دی جائیں۔ ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن کا خاتمہ، محصولات میں اضافہ اور وسائل کا مؤثر استعمال یقینی ہوگا۔ پاکستان پورے میں یہ سٹنٹڈ گروتھ کا پرابلم ہے، میل نیوٹریشن کا پرابلم ہے، تو صرف پنجاب میں نہیں باقی صوبوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں۔ تمام وزرائے اعلیٰ کو یہ پروگرام جو اپنے اپنے صوبوں میں شروع کرنا چاہیے۔ صوبوں کی تفریق سے ہٹ کے یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اس میں یہ ڈویژن کہ یہ پنجاب ہے، یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ سندھ ہے، یہ بلوچستان ہے، اس تفریق سے ہٹ کے جو یہ آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا فیوچر جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، وہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ بچوں میں غذائیت کی کمی پنجاب کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اسکول نیوٹریشن پروگرام شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مشورہ۔ ڈیرہ غازی خان میں اسکول نیوٹریشن پروگرام کے پہلے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ کہا بچوں کی صحت کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں مگر عملی کام نہیں کرتے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں۔ حکومت کے وسائل اتنے نہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے کریں گے۔ پروگرام کے تحت اسکول کے بچوں کو روز دودھ کا 1 پیکٹ دیں گے۔ خواہش ہے پنجاب کے تمام اسکولوں کے بچوں کو مکمل کھانا فراہم کریں۔ مریم نواز اسکول میں کلاس رومز میں گئیں اور بچوں سے بات چیت کی۔ وفاقی حکومت کی کل جماعتی کانفرنس بلانے کی کوششیں۔ اسپیکر چیمبر میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات۔ اپوزیشن کے وفد میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر، جبکہ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ اور خالد مکسی شامل۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے متعلق مشاورت۔ بلوچستان کی صورتحال میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تجاویز پر غور۔ اختر مینگل کے استعفے پر بھی مشاورت کی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں۔ بلوچستان کے تمام مسائل پر تحفظات سننے چاہیے۔ پارلیمنٹ میں کھلی بات ہونی چاہیے تاکہ سب اپنے تحفظات رکھیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے سے 2 دن پہلے سینٹ میں اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ بل کثرت رائے سے منظور۔ پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائمہ کمیٹی داخلہ نے بل کی 6-1 سے منظوری دی، فوری منظور کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے، کیوں اتنا خوف زدہ ہیں؟ عرفان صدیقی بولے اس بل کا کسی جلسے سے کوئی تعلق نہیں، پورا شہر اس وقت پنجرہ بنا ہوا ہے، محاصرے میں ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ آپ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے کبھی شہر کو محصور نہیں کیا، ابھی ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے تب بھی آپ شہر کو محصور کریں گے، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ لیڈر کے جیل میں ہوتے ہوئے پارٹی جلسہ کرے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت اس وقت تک برقرار ہے، پرامن جلسہ آپ کا حق ہے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کو پسبال سنگجانی کے مقام پر 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی، این او سی جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جلسے کے لیے تحریک انصاف قواعد و ضوابط کی پابند ہوگی، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے آنے والے شرکا کو موٹر وے استعمال کرنا ہوگی۔ جلسہ جو ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور جلسے کے رکاوٹ اگر بنیں گے تو انشاءاللہ پھر
ये तमाशा आप देखना कि इंग्लिस्तान हम करते क्या है। ये जो बैठा हुआ है ना, ये गवर्नर, ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस में रात को सोना इसको रास नहीं आ रहा। बस मैं इतना वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो खुद NOC हैं, जलसा करके रहेंगे। इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में होगा। जलसे में रुकावटें डाली गई तो देखना इनके साथ करते क्या हैं। अदालतों का एहतराम करते हैं, गैर कानूनी FIR रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि जिस तरह KP हाउस से निकाला उसी तरह गवर्नर हाउस से भी निकाल दूं। मुझ पर एतमाद के वोट की बातें करने वाले खुद कैसे गवर्नर बने हैं। शराब बरामदगी केस में पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेने के बाद अली अमीन गंडापुर के वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार देने का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट की कराची यूनिवर्सिटी को आइंदा समाअत तक कोई भी इकदाम न करने की हिदायत। अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात भी मुअत्तल। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुने बगैर अनफेयर मीन्स कमेटी ने कार्रवाई की है। अदालत समझती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मौक़िफ़ न सुनना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया, जो गैर कानूनी और काबिल एतराज़ है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। गुजरावाला में तालिबात से ज्यादती के इल्जाम में सरकारी स्कूल टीचर का शौहर गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। 5 मुकदमात दर्ज। 5 मुतासरा तालिबात की उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वीडियोस भी बना रखी थीं। मुतासरा बच्चियां डर कर खामोश रहीं। कल एक बच्ची ने घर वालों को बताया, जिस पर वालिदैन ने मिलकर पुलिस से राब्ता किया। 5 बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। वाक़े के बाद पुलिस ने स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया। वाक़े पर सूबाई वज़ीर तालीम ने नोटिस लेते हुए 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी, जो 24 घंटों में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा है कि मुलजिम के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशत गर्दी, जराइम और तखरीब कारी का क़िला करके दम लेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फतह हमारी होगी। कोयटा में पुलिस और लेविस की पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इजलास। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे के लिए एरियाज की तखसीस के बगैर लेविस और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करेंगी। बर्मिंघम में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा की मुलाजमत खत्म कर दी गई। तर्जुमान PIA का कहना है कि लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने को कहा गया है। इकबाल जावेद बाजवा ने 1977 में PIA रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की। उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत लेते ही PIA में अपनी मुलाजमत बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील कराई। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। रेफरेंस में मजीद कल तक के लिए मुलतवी। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। तकरीर के दरमियान बोलने पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में हंगामा। बात तल्ख कलामी से शुरू होकर हाथापाई तक जा पहुंची। असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन सैयद सुहेल अब्बास ने सूबाई वजीर सयाहत राजा नासिर पर हमला कर दिया। दीगर अरकान की बीच बचाव की कोशिश। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने इजलास कल दिन 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ MQM पाकिस्तान का कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। MQM रहनुमा फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं के साथ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में मुज़ाकरात। फारूक सत्तार ने बताया कि अब कराची में रात के औकात में और गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी और इसकी यकीन दहानी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने कराई है।
پشاور کا لیڈی ریڈنگ اسپتال مالی بحران کا شکار، صحت کارڈ کے تحت ہونے والے آپریشن رک گئے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت صحت سہولیات کارڈ کے لیے رقم ادا نہیں کر رہی۔ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر محمد زبیر نے تصدیق کر دی۔ جیو نیوز کو بتایا کہ اسپتال میں صحت کارڈ پر صرف ایمرجنسی نوعیت کے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اسپتال مالی بحران کا شکار ہے، ادویات خریدنے کے پیسے نہیں۔ اسپتال کو ماہانہ 90 کروڑ روپے کی بجائے صرف 58 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی کراچی میں چینی سفیر سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور چین مل کر تجارت کو فروغ دیں گے۔ چینی سفیر نے یقین دلایا کہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ چینی صدر کو کراچی آنے کی دعوت دی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 5% تک کی بڑی کمی، قیمتیں 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ WTI خام تیل $70 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا، برینٹ $73 فی بیرل ہو گیا۔ تیل کی قیمت میں کمی امریکہ اور چین میں کھپت سے متعلق خدشات پر ہوئی۔ اسرائیلی فوج کا مقبوضہ مغربی کنارے میں آپریشن، 9 روز میں 40 فلسطینی شہید، بلڈوزروں سے فلسطینیوں کی املاک، گاڑیوں اور سڑکوں کی توڑ پھوڑ، 4000 فلسطینی جبری بے دخل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں بھی جنگی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، صبح سے اب تک 18 فلسطینی شہید۔ امریکی یرغمالی کے اہل خانہ نے صدر بائیڈن سے اسرائیل کی بغیر براہ راست حماس سے معاہدہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 69% پاکستانی بہویں ساس سے خوش، ساس کے ساتھ تعلق کو مضبوط قرار دیا۔ 11% کی تعلق میں سرد مہری کی شکایت، رشتے کو کمزور کہا۔ 14% کا واضح جواب دینے سے انکار، بیچ کا راستہ نکالا، ساس کے تعلق کو نہ مضبوط نہ کمزور قرار دیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں ساس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کہنے والوں میں دیہی اور 30 سال کی عمر کی خواتین کی شرح زیادہ، دیہاتوں میں 72%، شہروں میں 64% بہوؤں نے تعلق کو مضبوط کہا۔ 30 سال تک کی عمر کی 80% بہوؤں نے ساس کے ساتھ تعلق کو مثالی کہا۔ البتہ 50 سال سے زائد عمر کی 50% بہوؤں نے کمزور رشتے کی شکایت کی۔ ساس بہو کے رشتے پر مجموعی طور پر 52% پاکستانیوں نے ملک میں ساس بہو کے تعلق کو مضبوط کہا، جبکہ 27% نے کمزور کہا۔ 19% نے اس پر کوئی رائے دینے کو مشکل قرار دیا۔ تعلیم امریکہ سے حاصل کی، 6 کلاس میں بھاولپور چلے گئے، کراچی میں جوانی گزار دی۔ جب سب نے نکال دی تو پھر لاہور ہے۔ کوئی گل نہیں، پھر بھی لاہور ہے۔ پہلی میری ہیروئن میری امی ہے ہمیشہ سے، بچپن میں ملی مار، جوانی میں ملا پیار، یہی میری کہانی ہے۔ اداکار بلال قریشی کی پہلی ہیروئن کون ہے؟ پڑھائی سے بچنے کے لیے والدہ کو کیا کیا دھمکیاں دیں؟ ملیے اداکار بلال قریشی سے۔ پروگرام ہنسنا منع ہے میں جمعے کی شب 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔